ثم قضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نہایت بڑے احترام تمام مہمانان گرامی قدر، اللہ کی عزت کا یہ حد شکر ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اس وقت مل بیٹھنے کا موقع نصیب کیا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے، مل بیٹھنا اور بھائی کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا، مسافہ کرنا، معاہدہ کرنا، یہ دونوں گھروں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے جو پہلا انعام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی محبوب علیہ السلام کی امت کا پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس سے بڑا انعام اور کمال دیا ہے کہ مانگے دیا ہے کہ ہمیں ایمانداروں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت پاکستان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادانہ ملک عطا فرمایا ہے، اس میں ہم آزادی کے ساتھ عبادت و ریاضت بھی کر رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ لیکن وہ کبھی یہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہیں نعمت مل جائے، کیا مل جائے؟ کوئی نعمت، اور نعمت کی تعریف یہ ہے کہ جس سے فائدہ پہنچے، نعمت کی تعریف یہ ہے جس سے فائدہ پہنچے، اور جس سے فائدہ نہ پہنچے وہ نعمت نہیں ہے۔ اب جب نعمت ملے، مثلا مجھے شدت کی پیاس لگی، مجھے پانی ملا، پھر پانی بھی ٹھنڈا مل جائے، کوئی مشروب مل جائے، جب وہ پانی میرے اندر جائے گا تو مجھے اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، مجھے لطف آئے گا، اس پانی سے مجھے لذت محسوس ہوگی۔ جب میری پیاس بجھے گی تو یہ مجھے ہی پتا ہے کہ جب پانی پینے سے قبل میری کیفیت کیا تھی، پانی پینے کے بعد پھر میری کیفیت کیا ہوئی ہے۔ تو جب کسی نعمت سے لطف ملے، سرور ملے، لذت ملے، فائدہ پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا خاص حکم ہے، وہ کیا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت کے استعمال پر جب تمہیں کوئی فائدہ پہنچے پھر ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پر تعلیم حضور نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی طور پر تعلیم دی ہے۔ مثلا پاکستانی ہے، یہ ہمیں ایک تحفہ ملا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، اس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اب جب ہم یہ نعمت استعمال کریں، اس کے بعد جب ہم کہیں گے نا الحمدللہ، کیا کہیں گے؟ سارے بولیے، ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ تو قربان جائیں، جو ہی بندے کی زبان پر الفاظ جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی نعمت کے استعمال کے بعد، جب وہ کہتا ہے نا الحمدللہ، اب یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کھل کھلا کے مسکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میں ایک جملہ دے رہا تھا کہ جب بندہ کہتا ہے کسی دی نعمت کے استعمال پر، وہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ اب یہ ادا اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کھل کھلا کے مسکراتی ہے۔ فرض کہتے باری تعالیٰ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت، یہ نہ کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، کہ ہر فعل میں، کہ ہر کام میں حکمت ہے، راز ہے باری تعالیٰ، لیکن آج تیری رحمت کھل کھلا کے مسکرا رہی۔ اگر باپ بیٹے کی طرف اگر مسکرائے تو یوں سمجھو کہ وہ باپ بیٹے پہ راضی ہے، استاد شاگرد کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو وہ استاد راضی ہے، بڑا اگر چھوٹے دیکھ کے مسکرائے تو وہ راضی ہے۔ الغرض یہ بہت بڑی نعمت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کے فعل پر اللہ کی رحمت کھل کھلا کے مسکرائے، یوں سمجھو کہ اس بندے کی بخشش کا ذریعہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگلی بات بھی سن لیں، قرآن میں الفاظ بڑے پیارے ہیں۔
ان شکرتم لأزیدنکم. دیکھیں رزق کے اضافے کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ کائنات میں نہیں. باقی آپ دعائیں کروائیں, بڑوں سے دعائیں کروائیں, علماء سے دعائیں کروائیں, وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت رزق کی برکت کے لیے, رزق کے اضافے کے لیے اس موقع پر جو میں یعنی آپ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں, سب سے بڑا وظیفہ جو خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے. بس اگر پتا کیا ہوتا ہے, میں نے سب پوچھا جناب کیا سارا کچھ ہونے کے باوجود زبانوں پر بس شکوا باقی کیا کہ دعا کرو جی برشا مارے گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ اس سے بات میں آیا ہے کہ وہاں قرآن سنت کی بات نہیں کرنی, جہاں توجہ کرنا ہونا ایمان کو خطرہ ہوتا. اس لیے میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں تاکہ سارے لوگ بیٹھ جائیں, تاکہ قرآن سنت کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ رہے. اور یقیناً قرآن سنت کی تعلیمات ہی ایسی کمال تعلیم ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں اگر ان کا دامن رہتا تو پوری کائنات میں حالات ہیں یہ کبھی بھی نہ ہوتے. یہ حالات سنگین ہوئے اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا اور دامن وجود مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مترفے واپس آ جائیے. اس سے بڑا کوئی وظیفہ برکت کا نہیں, اس سے وظیفہ کوئی زیادتی کا نہیں, اس سے بڑا کوئی وظیفہ کمال نہیں ہے جو خالق کائنات نے خود اپنے کلام میں دیا. بس ہر حال میں نے بولا ہر حال, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سال تلک الایام نداول بین الناس, دل گردش کر رہے ہیں, اتراؤ چراؤ اونٹ نیند یہ زندگی کا حصہ ہے, لیکن تو یہ سہار میں سے بھی گزرنا ہے. تو خلوت میں ہے, تو تنہائی میں ہے, تو لوگوں میں ہے, کوئی پوچھے نہ پوچھے تیری زبان پہ تیرے دل میں ایک ہی جملہ ہو الحمدللہ. رب کہتا ہے ان شکرتم, تو میری نعمتوں پہ شکر ادا کرتا جا ہر حال میں. اس طرح کے بھی دن آ جائے رب کہتا میرا وعدہ ہے لأزیدنکم, تو شکر ادا کرتا جا میں اضافہ کرتا جاؤں. ایک بات میں تو آپ کو دینا چاہتا ہوں, کچھ بھی نہ رہے بندے کے پاس, کچھ بھی نہ ہو, حتیٰ کہ کپڑے بھی اسی طرح پورے پرانے ہو, مکان بھی نہ ہو, روزگار بھی نہیں ہے, کھانے میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ مسلمان پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے. میرے قبلے پہ غور کریں, ہم ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, مجھ سے ماشاءاللہ سینئر بزرگ ہیں. پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف, پوری دنیا کی امت مسلمان میں سے جو سب سے غریب ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے اور سپر طاقت ہے. وہ کیوں؟ اس کی دلیل, اس کی سند یہ ہے کہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, وہ تحفہ نہیں ہے, وہ ڈگری نہیں ہے, وہ دولت نہیں ہے جو اس کے دامن میں ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. دوستو ہم خوش نصیب ہیں, ہم بڑے مقدروں کے مالک ہیں. اگر خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, حقیقت یہ جملہ جب ذہن میں آتا ہے نا, مسلمان ہونے کے باوجود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے کام میں پیدا کر دیتا, ہم رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ہم رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ فرمایا لا نسأل اما یفعل وهم یسألون. تیری کیا ضرورت ہے کہ تو مجھ سے پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے کسی عمل پر, میرے کسی فعل پر تو اعتراض نہیں کر سکتا, تو تنقید نہیں کر سکتا. وهم یسألون, یہ اختیار میرے پاس ہے. اس لیے دوستوں ماشاءاللہ انتظامیہ نے, کمیٹی نے اور ماشاءاللہ مدینہ گارڈن کے تمام لوگوں نے بڑی محبت میں, پیار میں پاکستان بڑی خوبصورت نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے آج ماشاءاللہ سب جمع ہیں. تو میں تو مبارک دوں گا کہ آپ نے اللہ کی یہ ملی نعمت پر آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا انعام ہے.
یہ ہم خود بھی نہیں کرتے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے. یجتبی کے معنی ہے چناؤ، انتخاب، پسند، اس کی مرضی ہے جس کو وہ پسند کر لے. تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعنی، کیا فرمایا؟ اطیعنی فیما امرتک، اے ابن آدم بس تم نے کام کرنا ہے، پوری زندگی میرے حکموں کی تعمیل کرنی ہے. فرمایا ولا تعلمنی بما یصلحک، جب تو میرے حکموں کی تعمیل کرے گا باری تعالیٰ تیرے حکموں کی تعمیل کرنی کس طرح ہے؟ جب کہتے ہیں قرآن میں نہیں فرمایا، بولا وہ کیا؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی، میرے محبوب کی سیرت، کردار، افعال، ان کی ادائیں وہ تیرے لیے بہترین نمونہ ہے. خدا کی عزت کی قسم آج بزرگوں کی موجودگی میں برملا کہہ رہا ہوں، رب کہتا ہے دبدبا بھی تیرا، ٹیکا بھی تیرا، روب بھی تیرا، فتح بھی تیری، عروج بھی تیرا، بلندی بھی تیری، بخشش بھی تیری، مغفرت بھی تیری، جنت بھی تیری، میں بھی تیرا. لیکن ایک کام کرنا ہوگا، کیا؟ تیری زندگی میں سے میرے محبوب کی زندگی میں. بس یہ شرط ہے. یہ کیا ہے؟ شرط ہے. رب کہتا ہے اگر یہ کام ہو جائے تو وَلَا تُعَلِّمْنِي، جملے میں غور کرنا، حدیث قدسی ہے، وَلَا تُعَلِّمْنِي وَلَا تُعَلِّمْنِي بِمَا يَصْلُحُكَ، اب تو مجھے مت بتا ابن آدم کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے. انی عالم بخلقی، اس مخلوق کا پیدا میں نے کیا ہے. ہاں شرط یہ ہے، میری تقریر کا نچوڑ اب آخری جملہ سننے والا ہے. فرمایا انما اکرم من اکرمنی، یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اب آئیے اس کا ترجمہ اور خوبصورت سنیے. حدیث قدسی ہے انما اکرم من اکرمنی، اے ابن آدم، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ناکامی کے سبب کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ سنگین حالات کیوں ہو گئے؟ رب کہتا ہے آمین بات، آمین تربال، میرا وعدہ ہے. مولا کیا؟ فرمایا انما اکرم من اکرمنی، تو میرا ہو جا میں تیرا ہوں. تو جب تو میرا ہو گیا تو میں ہو گیا تیرا. تو پھر دنیا کی کس سپر طاقت کی ضرورت ہے کہ تمہارے پیدا ہونے والے بچے کے بال کی طرف میری نگاہ سے دیکھ جائے؟ نہیں محترم، میں کہتا ہوں میں اگلا جملہ کیوں کیسے بولوں؟ اگلا جملہ میری زبان پہ آیا ہے، میں بولوں کیسے؟ جس طرح باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے جا دفعہ جا، مجھے دیکھ کوئی پرواہ نہیں. اس بیٹے کے پلے کیا رہا؟ نہیں اس بچے کے پلے کیا رہا؟ جب بڑے چھوٹے کے جانا والا کوئی پلا نہیں، کیا رہا؟ اگر یہ جملہ رب کہہ دے تو ہمارے پلے کیا رہا؟ تو رب کہہ رہا وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اے میرے بندے اگر تو نے میرا حق ادا نہ کیا. کہاں ہماری دعائیں؟ اہل حدیث دعائیں، دیوبندی دعائیں، سنی دعائیں، اہل تشیع دعائیں، جناب اجتماع دعائیں، جمعے پہ دعائیں، نتیجہ کیا نکلا؟ جب میں کہتا ہوں ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ جتنی دعائیں زیادہ ہو رہی ہیں حالات زیادہ سنگین ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ محترم یہ ماننا ہوگا، یہ تسلیم کرنا ہوگا. رب کہتا ہے وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اے میرے بندے اگر تو میرا حق ادا نہیں کرے گا حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، میں بھی تیرے حق کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ معاف کرے. دوستو میں آپ کو بڑا وقت لیا ہے، مشرع مسئول بندے ہیں، اس دور میں تو وقت دینا بہت، کیونکہ سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے. تو بہرحال میں آخر میں پھر کہوں گا کہ جتنے مدینہ گارڈنر سے تشریف لائے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں، یا یہاں کی کمیٹی ہے، ان خوبصورت پاکستان کی خوبصورت نعمت کے ملنے پر یہ خوبصورت پروگرام شکریہ ادا کرنے کا، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے. یہ ادا رب کو بڑی پسند ہے. تو میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر قائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. تو میں یہ پیغام دوں گا کہ بس میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے گھروں کے حالات خوبصورت بنائیں. کیا کہ میرے گھر کے اندر حالات ایسے ہو جائیں سب نمازی بن جائیں، تلاوت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی مارکیٹ چکنے والے بن جائیں. تم بھی ماشاءاللہ ماحول بنا دو. اس ماحول کا فائدہ یہ ہوگا ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے، ماحول چلتا رہے گا، وہ ہمارے لیے صدقہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گی. وما علینا